بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائمین من اللغو والرفث وطعمة للمساکین من اداها قبل الصلاة فهي صدقۃ مقبولۃ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات او كما قال علیہ الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد في اول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في اوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك صدق الله العظيم۔ محترم سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک جیسی ہمیں عظیم نعمت عطا فرمائی، اور اس ماہ مقدس میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تراویح، سحری، روزہ، افطار، اعتکاف، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، قیام اللیل و تلاش شب قدر جیسے اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائی۔ یہ اللہ کا محض فضل کرم ہوا، جس پر جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے، بدنی اعتبار سے بھی اور مالی اعتبار سے بھی۔ بدنی اعتبار سے اللہ کا شکر یہ ہے کہ عید الفطر کے موقع پر عیدگاہ کی نماز ادا کریں، شریعت کے مطابق عید گزاریں، اور مال کے اعتبار سے اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہم صدقۃ الفطر ادا کریں، عیدگاہ جانے سے پہلے نماز ادا کرنے سے پہلے تک ہم صدقہ فطر ادا کریں۔ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے غلام ہو آزاد ہو، فرض بمعنی واجب، چاہے غلام ہو آزاد ہو، مرد ہو عورت ہو، لڑکا ہو لڑکی ہو، چاہے چھوٹا بچہ ہو بوڑھا ہو، ہر ایک کی جانب سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ فطر واجب ہے، اور احناف کی دلیل بھی یہی ہماری بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر ان تؤدى بها الى خروج الناس الى الصلاة، کہ لوگ عیدگاہ کی نماز جانے سے پہلے تک، چاہے غلام ہو آزاد ہو، مرد ہو عورت ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، سب پر صدقہ فطر واجب ہے کہ نماز ادا کرنے سے پہلے عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے اس کو ادا کر لیں۔ اب
کتنی مقدار میں صدقہ فطر ادا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کتنے اجناس ہے، کس جنس سے ہمیں صدقہ فطر ادا کرنا ہے، کن کو صدقہ فطر دینا ہے، کون صدقہ فطر دے گا، کس پر صدقہ فطر واجب ہے، اور صدقہ فطر لینے کے مستحق کون ہے، کتنی مقدار میں صدقہ فطر ایک آدمی کا بنے گا، انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں گندم، جو، کھجور اور کشمش، یہ 4 اجناس کا ذکر آیا ہے کہ ان 4 اجناس میں سے کسی ایک جنس کی طرف سے، یعنی ایک جنس سے بھی، چاہے گندم دے کر یا اس کی قیمت ادا کر کے، چاہے جو دے کر یا اس کی قیمت ادا کر کے، چاہے کھجور، چاہے کشمش یا ان کی قیمت ادا کر کے ہم اپنا صدقہ فطر جو ہم پر واجب ہے ادا کر سکتے ہیں۔ اب ان کی مقدار کیا ہو؟ تو حدیث مبارکہ میں آیا ہے ساع، کھجور، جو، کشمش کے متعلق آیا ہے ساع کی مقدار، اور گندم کے تعلق سے آیا ہے نصف ساع، آدھا ساع، اور 1 ساع کی مقدار فی زماننا، موجودہ زمانے میں، ہمارے زمانے میں 1 ساع کی مقدار 3.5 کلو بنتی ہے، اور نصف ساع کی مقدار 1.25 کلو۔ تو اس اعتبار سے کھجور، جو اور کشمش کی مقدار سے اگر کوئی صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہتا ہے، 3.5 کلو جو، کھجور، کشمش صدقۃ الفطر میں دیں، یا ان کی قیمت 3.5 کلو کی برابر ان کی قیمت جو ہوتی ہے ایک آدمی کا صدقہ فطر ادا کریں۔ اگر گندم یعنی گیہوں کے اعتبار سے صدقۃ فطر ادا کرنا چاہ رہے ہوں تو 1.25 کلو گیہوں کی مقدار، اتنی مقدار میں گیہوں صدقہ دے یا اس کے برابر، اس کی قیمت کے برابر صدقہ فطر ادا کریں۔ صدقہ فطر ادا کرنے کے حدیث مبارکہ میں 2 اہم مقصد بیان کیے گئے۔ طہرۃ للصائمین من اللغو والرفث، پہلا مقصد تو یہ بیان کیا گیا کہ روزے دار کے لیے روزے کی حالت میں بہت ساری کمیاں بیشیاں ہو جاتی ہیں، لغویات، فضول باتیں، بیہودہ کلام، برے اعمال جس کے برے اثرات روزے پر پڑتے ہیں۔ اس سے پاک صاف کرنے کے لیے اس مقصد کے تحت اس کا وجوب عمل میں آیا ہے کہ صدقہ فطر ادا کرے تاکہ آپ کے روزوں کی کمی بیشی کو دور کیا جا سکے۔ دوسرا مقصد صدقہ فطر کا حدیث مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا کہ صدقہ فطر کا مقصد یہ ہے وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِينِ کہ غریبوں کی بھی حاجت روائی ہو جائے، غریبوں کی بھی، مسکینوں کی بھی اچھی طرح عید ہو جائے، ہماری خوشیوں میں ہمارے ساتھ غریب، غربا، مساکین بھی شامل ہو جائے۔ اب صدقۃ الفطر ادا کرنے کا جو وقت حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے وہ واجب ہوتا ہے ہر انسان، مرد، عورت، چھوٹے بڑے، بوڑھے، بچے پر عید کی تہجد کے وقت سے عید کی نماز تک۔ اس وقت یہ واجب ہوتا ہے۔ عید کے بعد اگر کوئی صدقہ فطر ادا نہیں کیا عید کی نماز تک تو اس کو یہ حکم ہے کہ وہ عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر ادا کر دے، لیکن نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے پر وہ صدقہ مقبول صدقہ کہلایا جائے گا، صدقہ فطر کہلایا جائے گا، اور نماز کے بعد اگر ہم اس کی قضا کریں گے، کسی وجہ سے ہم دے نہیں سکے، تو وہ صدقہ فطر نہیں کہلایا جائے گا بلکہ ایک عام صدقوں میں سے ایک صدقہ کہلایا جائے گا۔ لیکن بہرحال ہر حال میں دینا ہے، چاہے نماز سے پہلے ادا کر لیں، اگر نماز سے پہلے وقت نہ ملے یا کسی مجبوری سے، شرعی عذر کی وجہ سے آپ نہیں دے سکے تو نماز کے بعد تو بہرحال ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن بہتر وقت یہ ہے، بعض لوگ اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ عید کے دن سے پہلے زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اگر کوئی ادا کرے گا، جیسے 25 رمضان کے بعد، 20 رمضان کے بعد، تو اس کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، اس کو عید کے دن نماز کو جانے سے پہلے ہی
ادا کرنا ہوگا۔ یہ غلط بات ہے، یہ مفہوم حدیث صحیح نہیں ہے، اس سے آپ صحیح حدیث کو سمجھ نہیں پائے۔ ہمیں حدیث کو سمجھنا ہوگا حدیث کا علم رکھنے والوں کے ذریعے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، محدثین کرام سے۔ انہوں نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ صدقۃ الفطر ادا کرنے کا بہترین وقت یہ ہے کہ عید کی نماز کے جانے سے پہلے ادا کر لے اور رمضان میں ہی ادا کر لے، تاکہ غریب لوگ بھی اپنی عید کی تیاری کر سکیں، جس طرح ہم اور آپ عید کی تیاری اپنے آل اولاد کی بھی، بچوں کی کھانے پینے کے اعتبار سے اور پہننے کے اعتبار سے کرتے ہیں، تو غربا بھی، مساکین بھی اپنی عید کی تیاری اچھی طرح کر لیں۔ اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ہی صدقۃ الفطر ادا کر دے، تو یقیناً بندے کا صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ جیسے آج کوئی کر لے، کل کوئی کر لے، یا گزشتہ دنوں میں رمضان کے اندر ہی اندر اگر کسی نے اپنا صدقہ فطر ادا کر دیا ہے تو یقیناً اس کا صدقہ فطر واجب اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا۔ لیکن رمضان سے پہلے بالاتفاق صدقۃ الفطر ادا کرنے سے ادا نہیں ہوتا، رمضان میں ہی ادا کرنا ہوگا، عید کی نماز کو جانے سے پہلے ہی ادا کرنا ہوگا۔ اور میں نے بتایا تھا آپ کو کہ صدقہ فطر گیہوں کے اعتبار سے 1.25 کلو گیہوں یا اس کی مقدار، اس کی قیمت ادا کریں ایک بندے کی طرف سے، چاہے عید کے دن ہی صبح بچے کی پیدائش ولادت کیوں نہیں ہوتی، اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر دینا واجب ہوتا ہے۔ اب صدقۃ الفطر کون دے؟ جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے، اور اس کے علاوہ زکوٰۃ کا ایک نصاب متعین ہے کہ زائد ضروریت اصلیہ سے زائد مال اتنا ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا مال تجارت، یا سب ملا کر پیسہ، مال تجارت، سونا اور چاندی سب ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے برابر اگر کسی کے پاس پیسہ، روپیہ، سونا، چاندی ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ لیکن صدقۃ الفطر کا معاملہ یہ ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر صدقہ فطر واجب ضرور ہے، لیکن ان لوگوں پر بھی صدقہ فطر واجب ہے کہ جس کے پاس ضروری اشیاء، ضروری اسباب سے زائد، ضروری اشیاء اوڑھنے، پہننے، رہنے، سواری وغیرہ استعمال کرنے کی چیزیں جو ہوتی ہیں، اور اسباب ضروری سے زائد مال ہو، چاہے وہ مال تجارت ہو یا نہ ہو، چاہے وہ سونا چاندی ہو یا نہ ہو، لیکن جس کی زندگی اچھی گزر رہی ہے، اگرچہ کہ وہ نصاب کا مالک نہیں، لیکن زائد اشیاء، ضرورتیں اور اسباب سے زائد اشیاء اتنی ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار میں اس کی قیمت پہنچ جاتی ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ الفطر ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہر غریب، امیر سب ادا کریں، صدقۃ الفطر سب ادا کریں، امراء پر تو واجب ہے، غریب بھی ادا کریں۔ اب ایسے غریب پر واجب نہیں ہے جو بالکل نان شبینہ کا بھی محتاج ہو، ایک وقت کی روٹی کا بھی محتاج ہو، جس کے پاس اسباب اور اشیاء ضرورت سے کے اعتبار سے بھی برابر نہ ہو، مسکین جسے کہتے ہیں، ان پر واجب نہیں، باقی سب پر واجب ہے۔ تو بہتر یہ سب لوگ ہی صدقۃ الفطر ادا کریں۔ اب اس میں بالغ نابالغ کا کوئی درجہ نہیں، جیسے زکوٰۃ عاقل ہونا، بالغ ہونا، یہ چیزیں شمار کی، صاحب نصاب ہونا، لیکن زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ لڑکا، لڑکی، مرد، عورت، غلام، آزاد، بچہ، بوڑھا، سب پر زکوٰۃ الفطر واجب ہے، اور عید کی نماز سے جانے سے پہلے اس کو ادا کریں۔ تو یہ تو ہو گیا صدقۃ الفطر کا مسئلہ۔ اور جو، کشمش، کھجور کی قیمت اور اس کی اجناس کی مقدار زیادہ ہے 3.5 کلو، اور گیہوں کی قیمت اور اس کی مقدار کم کیوں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گیہوں مدینہ مکہ میں پایا نہیں جاتا تھا، بہت قیمتی وہ چیز تھی، عرب کے علاوہ دیگر ایران سے، دوسرے ملکوں سے منگایا جاتا تھا، تو بہت زیادہ قیمتی چیز تھی، اس لیے اس کی مقدار حدیث مبارکہ میں کم بیان کی گئی۔ تو ہمیں تو وہی عمل کرنا ہے جو حدیث میں، قرآن میں جو آ گیا اس کے مطابق ہی ہمیں ادا کرنا ہے۔ لیکن مقصد یہ ہے اس زکوٰۃ الفطر کا کہ ہمارے
روزوں کی کمی بیشی دور ہو جائے اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، غریب محتاج بھی اپنی اچھی طرح عید منا سکے۔ کم سے کم مقدار یہ ہے کہ 2.25 کلو گیہوں، 3.5 کلو جو، کشمش، کھجور کے برابر یہ اجناس یا ان کی قیمتیں ادا کر لیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ کتنا بھی ادا کر سکتے ہیں، تو ہم یہ کر لیں کہ ہمارے گھر کی جانب سے کہ جو ذمہ دار شخص ہوتا ہے گھر کا، وہ اپنی طرف سے، اپنے بیوی بچوں کی طرف سے، اپنے نابالغ اور بالغ سب کی طرف سے، اگر جو شخص ذمہ دار ہے، واجب تو نہیں اس پر، کیونکہ اگر جو شخص بالغ ہے اس پر اس کا صدقہ فطر ادا کرنا خود واجب ہے۔ عورت ہے، عورت کا صدقہ فطر اس پر خود ادا کرنا واجب ہے، لیکن اگر شوہر عورت کی طرف سے ادا کر لے تو اس پر یہ اس کا احسان ہوگا، اور اپنی اولاد کی طرف سے والد ادا کر لے تو والد کا بچوں پر یہ احسان ہوگا۔ تو بہتر یہی ہے کہ گھر کا جو ذمہ دار ہے، جو سارے انتظامات امور انجام دیتے ہیں گھر کے، وہ شخص اپنے گھر کے بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت سب کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کریں، اور اتنا صدقۃ الفطر ادا کرے کہ ایک غریب کے گھر کی عید اچھی طرح ہو جائے، ان کے گھر کے بچوں کو بھی کپڑے بن جائے، ان کے گھر میں بھی کچھ پک جائے، کچھ کھانے کے لیے ان کو مل جائے۔ طعمۃ للمساکین کا لفظ آیا ہے، تو اتنی مقدار میں دیں۔ ہاں، اپنے اصول اور فروع کو دے نہیں سکتے، جیسے اصول سے مراد کہ بندہ اپنے ماں باپ کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح اپنے اصول کو، فروع کو، یعنی اپنی اولادوں کو، بیٹا بیٹی، نواسا نواسی، پوترا پوتی، ان کو صدقۃ الفطر نہیں دے سکتے۔ ان کے علاوہ سب کو دے سکتے ہیں، بہن بھائی کو، بھانجا بھانجی کو، بھتیجا بھتیجی کو، خالہ خالو، ماموں مامی، پھوپھا پھوپھی، ساس سسر، منہ بولے ماں باپ اور سوتیلے ماں باپ، ان کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن حقیقی ماں باپ کو اور حقیقی اولاد کو اور نیچے تک، اور حقیقی ماں باپ کو اور اوپر تک، ان کو صدقۃ الفطر نہیں دے سکتے۔ ان کے علاوہ سب کو دے سکتے ہیں، اور بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو صدقۃ الفطر ادا نہ کرے، اگرچہ کہ یہ غریب ہوں، غربا ہوں، پھر بھی ان کے دینے سے ادا نہیں ہوگا۔ نہ شوہر بیوی کو دے سکتے ہیں، نہ بیوی شوہر کو۔ اسی طرح اولاد اپنے ماں باپ کو، دادا دادی، نانا نانی کو نہیں دے سکتی، اگرچہ کہ وہ غریب ہو۔ اسی طرح ایک شخص اپنی اولاد کو، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی کو، اگرچہ کہ وہ غریب ہو، ان کو نہیں دے سکتے۔ ان کے علاوہ بہن بھائی کو، بھانجا بھانجی، پھوپھا پھوپھی، خالہ ماموں، سب کو صدقۃ الفطر ادا کرنا بہتر ہے۔ صدقۃ الفطر بہتر ہے کہ ہم اپنے شہر میں ہی ادا کریں اور اپنے رشتہ داروں میں ہی، پڑوس میں ہی ادا کریں۔ دوسرے شہر میں صدقۃ الفطر ادا کرنا یہ مکروہ قرار دیا گیا ہے، لیکن اگر دوسرے شہر کے لوگ زیادہ محتاج ہو، زیادہ ضرورت مند ہو، یا دین کے علم حاصل کرنے میں لگے ہو، یا غریب علماء ہو، تو ان کو دینا بہتر اور افضل ہے، اگرچہ کہ وہ دوسرے شہر میں رہتے ہو، کیونکہ وہ دین کی اشاعت میں لگے ہیں، اور اس شہر سے زیادہ اس شہر کے غریب لوگ زیادہ ضرورت مند ہو تو وہاں دے سکتے، ورنہ اپنے ہی شہر میں، اپنے ہی رشتہ داروں میں، اپنے ہی محلوں میں، اپنے ہی پاس پڑوس میں دینا بہتر اور افضل ہے۔ یہ تو ہو گیا صدقۃ الفطر کے تعلق سے۔ اور آنے والے دنوں میں عید کے پہلے چاند رات آتی ہے، جسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ من قام لیلتی العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، کہ جو بندہ عیدین کی راتوں میں، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، ان کی راتوں میں ثواب کی نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے لیے یقین کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کرتا ہے، تو اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن تمام دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جسے ہم لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ بہت ساری فضیلتیں اس کی آئی ہیں کہ وہ انعام کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بندوں کی بخشش فرماتے ہیں جتنا رمضان میں روزانہ جتنے لوگوں کی بخشش اور مغفرت کی ہے، اس ایک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت عطا فرماتے ہیں۔ اس رات میں عبادت میں لگیں، لیلۃ الجائزہ جسے کہتے ہیں انعام والی رات، اسے گھومنے پھرنے میں، سیر سپاٹے میں، موج و مستی میں،
اور بازاروں میں ہوٹلوں میں گھومنے میں وقت ضائع نہ کریں۔ بہت قیمتی رات ہوتی ہے، انعام والی رات ہوتی ہے۔ مہینہ بھر ہم نے جو عبادتیں کی ہیں، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی ہے، روزے رکھے، تو وہ انعام کی رات ہے۔ اس رات میں انعام سے اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ بہت فضیلت والی وہ رات ہے، عیدین کی رات بہت فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کو گھومنے پھرنے میں بازاروں کی نظر نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا مزاج کیا بن چکا ہے کہ عیدین کی راتوں میں خاص طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رمضان سے آزاد ہو گئے، چاند نظر آتے ہیں، سر سے ٹوپی ہٹ جاتی ہے، اور باہر جا کر ایسے تیاری میں لگ جاتے ہیں کہ رمضان میں جو غلطی سے داڑھی چھوڑ دیے تھے، سنتوں کے مطابق ماحول کے اعتبار سے زندگی گزار رہے تھے دیکھا دیکھی، اب اس کو الوداع کہنے کا وقت آ گیا، نعوذ باللہ۔ نائی کے پاس جا کر داڑھی کٹوا دیتے ہیں، نائی کے پاس جا کر ایسی کٹنگیں بناتے ہیں جو شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ تو یہ سنتوں کو ہمیں زندگی بھر رکھنا ہے، داڑھی کی سنت ہمیں تا حیات رکھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف رمضان آیا تھا، کچھ دن کے لیے ہم نے توقف کیا، ٹھہر گئے، لوگوں کا دیکھا دیکھی ماحول کے اعتبار سے ٹوپی پہن لی، ایسا نہیں میرے بھائیوں۔ سال کے سارا دن، ہر مہینے اور تا حیات ہمیں وضع خطا کے اعتبار سے اسلامی وضع خطا کو اختیار کرنا ہے۔ داڑھی ٹوپی کا اہتمام رمضان میں اور رمضان کے علاوہ بھی کرنا ہے، اور وہ رات انعام والی رات ہوتی ہے۔ اسی طرح عید کا دن جو ہوتا ہے وہ بھی عبادت کا دن ہوتا ہے۔ دیگر مذاہب میں ان کے تہوار، ان کا انداز الگ ہوتا ہے، لیکن ان سے الگ تھلگ ہمارا طریقہ، طرز انداز یہ ہے، شریعت نے بیان فرمایا کہ عید کا دن مسلمانوں کا خوشی کا دن ہوتا ہے، آپسی محبت کا دن ہوتا ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت پورے کرنے کا دن ہوتا ہے، اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق قائم کرنے کا دن ہوتا ہے۔ عام دنوں سے زیادہ اس دن اللہ سے رجوع ہونے کا دن ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ عید کا دن آ گیا تو دیگر مذاہب کی طرح مستی موج میں لگ جائیں، عبادتوں سے دور ہو جائیں، ایسا نہیں، بلکہ اس دن تو ایک نماز کا اضافہ ہے، عید کی نماز کا، 5 وقت کی نماز کے علاوہ ایک اور نماز کا اضافہ ہے۔ تو ہمیں خوشی کے موقع پر اللہ سے رجوع ہونا ہے۔ عید کے موقع پر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جس طرح انسان غم، مصیبت، پریشانی اور برے حالات میں اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اللہ سے تعلق قائم کرتا ہے، اسی طرح خوشی کے موقع پر بھی ہمیں اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے، اللہ سے تعلق کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ عید کے دن کی اور چاند رات کی، جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، بہت فضیلت آئی ہے احادیث مبارکہ میں۔ اس رات کو، اس دن کو ہم گھومنے پھرنے میں، گارڈن کی نظر کرنے میں اور موج مستی میں، سنیما ہال جانے میں ضائع نہ کریں، وقت کو برباد نہ کریں۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ عید کے موقع پر نمازوں کا اہتمام نہیں ہوتا، عید کی نماز پڑھ کے آنے پر بس موج مستی، گھومنا پھرنا، کوئی گارڈن چلا جاتا ہے، کوئی تفریح کرنے کے لیے پارکوں میں چلا جاتا ہے، کوئی سنیما ہال میں چلا جاتا ہے، اور خاص طور پر اس دن کوئی نہ کوئی فلم ریلیز ہوتی ہے مسلمانوں کو بہکانے کے لیے۔ اس دن مسلمانوں کی بڑی تعداد، اللہ معاف کرے الامان والحفیظ، غیر محرموں کو چھیڑنے میں، ان کے پیچھے جانے میں، سنیما ہال جانے میں، گارڈن گھومنے میں لگ جاتی ہے۔ تو اس کا اہتمام کریں کہ ہم خود عید کو شریعت کے مطابق گزاریں، لیلۃ الجائزہ جسے چاند رات کہتے ہیں اسے بھی شریعت کے مطابق گزاریں، اور اللہ کی اطاعت میں گزاریں۔ اللہ کی طرف سے عید کے دن یہ معاملہ ہوتا ہے کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے دنیا پر، اتنے فرشتوں کی تعداد اترتی ہے کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ دامنی کا شکار ہو جاتی ہے، اور ہر چوراہے پر، گلی کوچوں پر، راستے کے کنارے پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ فرشتے آواز لگاتے ہیں جسے جنات اور انسان کے علاوہ ساری مخلوقات ان آوازوں کو سنتی ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے امت محمدیہ، اے اللہ کے بندو، اللہ کی طرف چلو، اللہ کی بارگاہ کی طرف چلو، اس اللہ کی طرف جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ آپ کو نعمتیں دینے والا ہے۔ یہ اعلان فرشتوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ فرشتے سارا عید کے دن نماز تک پورا اعلان کرتے رہتے ہیں۔
پھر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کس حال میں تھے، اور بہرحال فرشتے جب وہاں چوراہوں پر گلی کوچوں پر لوگوں سے یہ اعلان کرتے ہیں تو بعد میں پوچھتے ہیں کہ اللہ سے اللہ نہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتے فرشتوں سے کہ فرشتوں اس مزدور کی مزدوری اور اس مزدور کا بدلہ کیا ہو جو اپنا کام پورا کر چکا ہو۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ، اے مالک، اے خالق، اس کا بدلہ یہی ہے کہ مزدور کی مزدوری پوری ادا کر دی جائے، پوری دے دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے کہ فرشتوں تم گواہ رہنا کہ آج میں نے ان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں ان کی مغفرت فرما دی، ان سے میں راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی، یہ بخشائے اپنے گھر چلے جائیں۔ یہ اعلان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو عید کے دن اور عید کی رات شریعت کے مطابق ہمیں گزارنی ہے۔ صبح جلدی اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کریں، بہتر یہی کہ رات پوری عبادت میں گزاریں، بازاروں کی نظر نہ کریں، عبادت میں گزاریں، انعام کی رات ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، یہ ساری میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ صدا لگائی جاتی ہے۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں سارا قصہ مذکور ہے۔ تو ہمیں عید کا دن اور عید کی رات اس طرح گزارنا ہے۔ صبح جلدی اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کریں، فجر کی نماز باجماعت پڑھیں، غسل کریں اور مسواک کریں۔ مسواک وضو کے وقت جو کرتے وہ نہیں، وہ تو کرنا ہی، اس کے علاوہ بھی غسل کے وقت مسواک کریں، یہ بھی سنت عید کی۔ اور صبح سویرے عید کی نماز عیدگاہ پر جانے سے پہلے میٹھی چیز کھائے جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ طاق عدد میں 1، 3، 5، 7 طاق عدد کہتے ہیں انہیں، اس طاق عدد میں کھجور کھا لیں، بہتر یہی ہے، یا پھر کوئی میٹھی چیز کھا کر عیدگاہ جائیں۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ عید تک روزہ ہوتا ہے، ایسا نہیں میرے بھائیو، عید کا روزہ حرام ہے۔ عید تک کچھ کھاتے ہیں، نماز ادا ہوئے تک کچھ کھاتے ہیں، نماز کے بعد کھانا سوچتے ہیں، جانے سے پہلے کھجور یا کوئی میٹھی چیز کھا کر جائیں۔ عیدگاہ صبح جائیں، جلدی جانے کی کوشش کریں، اور بہتر یہی کہ پیدل جائیں۔ اور عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا سنت ہے میرے بھائیوں، مسجدوں میں پڑھنا سنت نہیں ہے، خلاف سنت ہے۔ میں ہر سال یہ آپ کو دلیل کے ساتھ بات کہتا ہوں کہ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز نہیں پڑھاتے تھے، بلکہ عیدگاہ جا کر۔ آج وہ عید کا جو مسجد ہے آپ جا کے دیکھیں گے مسجد نبوی میں، تو مسجد کے صحن میں وہ عیدگاہ آ گئی ہے، اتنی مسجد بڑی ہو گئی۔ پہلے مدینہ اتنا تھا چھوٹا کہ مسجد نبوی کا جو صحن ہے اتنا ہی مدینہ شہر تھا، اور ابھی جو عیدگاہ کی مسجد وہاں پر ہے، اگرچہ کہ اس میں نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی پتہ نہیں، لیکن جو اس زمانے کی عیدگاہ ہے وہ صحن کے کنارے پر ہی ہے مسجد نبوی کے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز مسجد میں نہیں ادا کرتے تھے، بلکہ عیدگاہ پر جا کر ادا کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے بھی سنت یہی ہے کہ ہم عیدگاہ پر جا کر عید کی سنت ادا کریں۔ وہ بعد میں مجبوروں کے لیے، لاچاروں کے لیے، جو شرعی عذر ہے جن کو، ان کے لیے مسجدوں میں عید کی نماز شروع کی گئی، لیکن بعد میں یہ ہوا کہ اچھے خاصے ہٹے کٹے مستنڈے لوگ بھی سب سے پہلی صف میں آپ کو نظر آئیں گے۔ اگر عید کی نماز مسجد میں ہونا ہی ہے تو اس طرح کرے کہ گیٹ پہ کھڑے ہو جائیں، اور جو شرعی معذور ہے اس کو ہی داخلہ اس کے اندر رکھیں، اور اس وقت تک امام نماز نہ پڑھائے۔ اگر کوئی ہٹا کٹا اچھا آ گیا تندرست تو نماز نہ پڑھائے۔ تو بہتر یہی کہ عیدگاہ پر عید کی نماز پڑھے، کیونکہ جو لوگ ہمیں عید مسجدوں میں نظر آتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، وہ اتنے معذور نہیں ہوتے کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اپنی ضرورت کو روک سکیں، اپنے وضو کو برقرار رکھ سکیں، یا ان کی کوئی حالت خراب نہ ہو، طبیعت خراب نہ ہوتی ہو۔ تو عیدگاہ پر آدھا گھنٹہ پہلے یا 10 منٹ پہلے جا کر وہاں بیٹھیں، مشکل سے آدھا گھنٹہ لگے گا آپ کو، نماز عید کی عیدگاہ پر ہی ادا کریں، سنت یہی ہے۔ اور انشاءاللہ یہاں پر بھی عید کی نماز نہیں ہوگی، عیدگاہ پر ہی ادا کرنی ہوگی۔ تو سنتیں عید کی یہ ہے کہ صبح سویرے تہجد کی نماز ادا کریں، فجر کی نماز باجماعت ادا کریں، غسل کریں، مسواک کریں، جانے سے پہلے میٹھی چیز کھائیں، بہتر یہی کھجور کھا کر جائیں، پیدل جائیں، اور جاتے ہوئے تکبیر پڑھتے ہوئے جائیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔
اور وہاں جا کر بیانات کو، خطبات کو غور سے سنیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیں۔ مبارکباد دینے میں گلے ملنا ضروری نہیں، نہ سنت ہے نہ واجب ہے، گلے ملنا ضروری نہیں، بلکہ گلے ملنا عید کے لیے ضروری سمجھ کر گلے ملنا یہ بدعت ہے۔ عید کے لیے ضروری سمجھ کر گلے ملنا بدعت ہے۔ ہاں اگر بہت دنوں کے بعد آپ سے کسی سے ملاقات ہو رہی ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ یہ تھا کہ کافی عرصے کے بعد جس سے ملاقات ہو تو اس سے مصافحہ اور معانقہ کیا جاتا تھا، گلے ملنا جسے کہتے ہیں، تو اس طور پر آپ گلے ملنے تو مل سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن خاص عید کے لیے ضروری سمجھ کر گلے ملنا یہ بدعت میں شمار ہوگا۔ اس کا غرض یہ ہے کہ کوئی بھی مستحب عمل جس کو واجب سمجھ لیا جائے، ضروری سمجھ لیا جائے، اگرچہ وہ مستحب ہو تو وہ بدعت بن جاتا ہے۔ تو ہمیں ان ساری خرافات بدعات سے بچنا ہے۔ تو ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، اگر کئی دنوں سے یا کافی عرصے سے جو نہ ملے گلے مل لیں تو کوئی مذائقہ بھی نہیں، کوئی حرج بھی نہیں۔ اور اس دن لغویات میں، موج مستی میں، سیر سپاٹوں میں وقت کو ضائع نہ کریں، بلکہ عید کو عید کی طرح اور مسلمانوں کی عید کی طرح گزاریں، اور اپنے گھر والوں پر، اہل و عیال پر اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کریں۔ اور عید کے دن نیا کپڑا پہننا بھی ضروری نہیں، کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زیبائش، آرائش اور لباس فاخرہ، اچھا لباس، عمدہ لباس پہننے کو ہی سمجھتے ہیں۔ لیس العید لمن لبس الفاخرہ انما العید لمن امن عذاب الاخرہ، کہ عید اچھے عمدہ کپڑے پہننے کا نام نہیں، بلکہ عید یہ ہے کہ عید آخرت کے عذاب سے ہم کس طرح محفوظ ہو جائیں، اس کا نام عید ہے، ان اعمال کے انجام دینے کا نام عید ہے۔ تو ہم عید کے دن بھی اللہ کو نہ بھولیں، جس طرح رمضان المبارک میں ہم نے اطاعت و فرما برداری کی ہے، اسی طرح رمضان کی عید میں اور عید کے بعد بھی ہم اس طرح زندگی گزاریں کہ روز کی 5 وقت کی نماز ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ جس طرح رمضان المبارک میں روزہ ہونے کی حالت میں ہم نے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا، اسی طرح زندگی کی سارے سال، سارے دن گناہوں سے بچنا ہم پر فرض ہے، واجب ہے۔ تو ہم جس طرح رمضان میں ہم نے وقت گزارا، اسی طرح ہم عہد اور عزم کریں اور پختہ ارادہ کریں، اور بالکل کوشش، یقینی کوشش کریں کہ رمضان کے علاوہ بھی ہمارے دن، ایام رمضان کی طرح ہی گزریں، کہ جس طرح ہم رمضان میں حلال چیزوں سے پرہیز کیے ہیں، رمضان کے علاوہ ہم حرام چیزوں سے بھی پرہیز کرنے والے بن جائیں۔ جس طرح رمضان میں نمازوں کا اہتمام کیے، رمضان کے علاوہ بھی نمازوں کا اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ جس طرح رمضان میں ہم نے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا ہے، ذکر و اذکار کا، تہجد پڑھنے کا، نوافل پڑھنے کا اہتمام کیا ہے، رمضان کے علاوہ بھی قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، توبہ، استغفار سے اپنے اعمال کو معمور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے خلاصے کلام یہ ہے کہ صدقۃ الفطر عیدگاہ جانے سے پہلے ہم ادا کر لیں۔ بہتر یہی کہ رمضان میں ہی صدقۃ الفطر کو ادا کر لیں، تاکہ غریبوں کی حاجت روائی ہو جائے، وہ بھی ہماری خوشیوں میں شامل ہو جائے، اور ہمارے روزوں کی کمی بیشی دور ہو جائے۔ اور دوسرا امر یہ بتایا گیا کہ لیلۃ الجائزہ، چاند رات کے دن وقت ضائع نہ کریں، عبادتوں میں گزاریں، مسجدوں میں رہ کر، انعام کی رات ہے، اور عید کے دن عیدگاہ جلدی جائیں اور سنت کے مطابق اس دن کو گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔